پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ آیت کا مفہوم جو پیغام دے رہا ہے اس پیغام کو کل کچھ تفصیل سے بھی میں نے بیان کیا تھا، آج اس کا اختصار عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب اللہ رسول کا حکم آ جائے، اللہ رسول کے حکم کے آگے ہم میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا، یعنی اللہ رسول کے حکم کے آگے ہمیں اپنی خواہش نہیں لانی چاہیے، اللہ رسول کے حکم کے آگے ہمیں اپنے اندر کے جذبات نہیں دیکھنے چاہیے کہ میں اپنا جذبہ پورا کر لوں، بلکہ اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے اللہ رسول کے حکم کے آگے۔ بس اللہ رسول جو بھی فرمائے وہی حرف آخر ہے، وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، طبیعت کے خلاف ہو یا طبیعت کے موافق ہو، بہر صورت اللہ رسول کی ہی ماننی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ آیت یہی پیغام ہمیں دے رہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے، لیکن اس آیت کے پیچھے کچھ واقعات ہیں جن کے پس منظر میں یہ آیت اتری۔ ان میں سے ایک بڑا اہم واقعہ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کچھ واقعات ایسے پیش ہے، خاص طور پر زید بن حارثہ کا واقعہ بطور خاص مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ساتھ کسی خاتون کا نکاح کرنے کے لیے اس خاتون کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نکاح اس مرد سے کر لیں، یا ان کے گھرانے کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نکاح ان سے کر لیں، تو ان کو بعض وجوہ کی بنا پر نکاح کرنے پر آمادگی نہیں ہوئی، یعنی وہ طبعاً دل کی رغبت کے لحاظ سے اس نکاح پر تیار نہیں ہوئے۔ خاص طور پر جب حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ یہ قریش کے خاندان کی تھی، اونچا خاندان ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، آپ کی قربت پھر ایک علیحدہ بات ہے، یعنی ان کے اعزاز کے لیے۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ذات پات کے لحاظ سے آزاد کردہ غلام ہیں، یعنی پہلے غلام تھے پھر ان کو آزاد کیا گیا، تو جب کوئی غلام ہوتا تھا اس کا مقام تو آزاد سے کم ہوتا ہی تھا، لیکن غلام آزاد کر دیا جائے اور پھر آزاد لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو بھی جائے، پھر بھی اس کا درجہ باقی لوگوں کی نسبت معاشرے میں کم سمجھا جاتا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش کا مقام خاندانی سٹیٹس کے لحاظ سے بہت بلند تھا، حضرت زید کا مقام سٹیٹس کے لحاظ سے نیچے تھا، اور کافی نیچے تھا دنیاوی حساب کتاب کے لحاظ سے، کہ یہ پردیسی بھی تھے، مکہ کے رہنے والے بھی نہیں تھے، اور پھر پہلے غلام رہ چکے تھے، اس لیے ان کا معیار خاندانی لحاظ سے کم تھا۔ دراصل یہ حضرت زید پہلے غلام تھے، وہ یہ کہ ایک دفعہ ان کی والدہ ان کو لے کر جب ان کی عمر 8 سال کی تھی ننیال گئی، یعنی اپنے میکے گئی، یہ ساتھ گئے، راستے میں ایک جگہ ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکو آ گئے، لوگوں نے حملہ کیا اور لوٹا، اور ساتھ ہی حضرت زید کو بھی اٹھا لیا، اور مکہ مکرمہ کے بازار عکاظ میں آ کر انہوں نے زید بن حارثہ کو، جبکہ 8 سال کے بچے تھے، ان کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ غلام بکا کرتے تھے، کہا جی یہ غلام ہے، تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ خرید لیا تھا غلام سمجھ کر، انہوں نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد انہوں نے پھر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کو انہوں نے یہ غلام ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا کہ میری طرف سے آپ کا ہو گیا، آپ خدمت لیا کریں اس سے۔
جب حضرت خدیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے یہ غلام حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو گفٹ کر دی۔ جب اللہ کے نبی کے پاس حضرت زید پہنچے، اس وقت عمر تقریباً 15 سال تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا، یعنی غلام ہونے کی حیثیت سے نکال دیا۔ جب یہ آزاد ہو گئے تو ان کا شمار آزادوں میں ہونے لگا۔ اگرچہ شمار آزاد لوگوں میں ہونے لگا لیکن تھے تو آزاد کردہ غلام، پہلے تو غلام ہی رہ گئے تھے۔ پھر ان کا تو مکہ مکرمہ میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا اپنا کہ جس کی بنیاد پر ان کا پیچھے کوئی خاندان ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا حضرت زینب سے کہ آپ اپنا نکاح ان سے کر لیں، تو انہوں نے آگے سے معذرت کر لی، انہوں نے کہا میرا دل اس نکاح پر تیار نہیں ہے۔ ان کے خاندان والوں نے بھی کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح یہاں نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ذات پات کے لحاظ سے نیچے ہیں۔ تو اس پر قرآن کی یہ آیت اترے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ جب اللہ رسول کسی بات کا حکم دے دیں، حتمی فیصلہ کر دیں، حکم دے دیں کہ یہ کرو، اب پھر کسی مسلمان کو اپنے بارے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اسے اللہ رسول کی ماننی چاہیے۔ جب یہ آیت اتری تو فوراً حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ میں تیار، میں اپنی رغبت اپنا جذبہ پیچھے کرتی ہوں۔ ان کے خاندان کے جو لوگ مسلمان تھے وہ بھی اس پر تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے کرا دیا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد پھر ان کے اندر آپس میں کچھ نہ کچھ عدم موافقت ہی رہی، جس کا تذکرہ آگے آئے گا، میں وہاں عرض کروں گا۔ یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا اور پھر یہ قرآن کی آیت آ گئی کہ جب اللہ رسول کا حکم آ جائیں تو پھر کسی کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، تو حضرت زینب نے اپنا اختیار فوراً ختم کر دیا اور کہا کہ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ پھر ان کا نکاح ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے خود حق مہر ادا کرایا اور آپ نے ان کی باقاعدہ شادی کرائی۔ اس طرح کے کچھ واقعات اور بھی ہوئے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح بھی آپ نے کسی سے کرایا تو انہوں نے پہلے انکار کیا۔ جب یہ آیت اتری تو انہوں نے بھی اقرار کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ یہ اس آیت کا خاص پس منظر ہے، جس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے اللہ رسول کے حکم کے آگے اپنے دل کے جذبے بھی چھوڑ دینے ہیں۔ بھلا وہاں نکاح کرنے کو دل نہیں کہہ رہا پھر بھی کر لینا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے کہ ایک خاندانی لڑکی ایک آزاد کردہ اور غلام لڑکے سے اپنی شادی کر لے۔ لیکن ہمیں بتایا صحابہ نے کہ ہم اللہ رسول کے آگے سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ جذبہ ہمیں بھی پیدا کرنا چاہیے، جہاں کہیں اللہ رسول کا حکم آ جائے وہاں جتنے جذبات ٹوٹتے ہوں ٹوٹنے دینا چاہیے، لیکن شریعت کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زینب نے کتنی مشکل سے نکاح قبول کیا ہوگا دل کی ناگواری کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے کیا۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن سے کیا تھا، تو انہوں نے اس کو قبول کیا کہ اللہ رسول کا حکم ہے اور آپ کسی خاص مصلحت سے حکم فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس آیت کا پس منظر ہو گیا۔ آگے آیت وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، یہ لفظ دوبارہ، أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو۔
اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر تو عمل ہو کر رہنا ہی تھا۔ یہ آیت بھی بہت سارے اسباق اپنے اندر چھپائے ہوئے ہمارے لیے، بہت سارے پیغامات ہیں اس کے اندر۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ یہاں آ بھی رہا ہے کہ جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا، آپ اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک واقعے کا جاننا ضروری ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کا تھوڑا سا میں نے اشارہ بھی کیا ہے، یہ اصلاً غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام ہونے کی حالت میں آئے تھے۔ اللہ نے بھی ان پر احسان کیا اور حضور نے بھی احسان کیا۔ وہ احسان کیا تھا، یہ جب 8 سال کی عمر میں تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکو نے اٹھا کر ان کو یہاں مکہ مکرمہ بازار عکاظ میں آ کر بیچ دیا۔ پھر حکیم بن حزام نے خرید لیا، پھر وہاں سے حضرت خدیجہ کے پاس آیا، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسی طرح رہ رہے تھے تو ان کے جو پیچھے والد اور چچا تھے وہ پیچھے بہت زیادہ دکھی تھے۔ وہ مسلسل ان کی تلاش میں تھے کہ ہمارا بیٹا اور ہمارا بھتیجا کہاں ہے۔ اولاد سے اور بھتیجوں سے طبعی محبت ہوتی ہے آدمی کو، تو وہ ادھر ادھر پھرتے، دائیں بائیں جاتے، لوگوں سے رابطے کرتے، اور ان کے والد محبت میں آ کر بیٹے کی اشعار کہا کرتے کہ کاش مجھے پتہ چلتا آپ کہیں ہیں، میں اس کے لیے گھوڑے دوڑاتا، میں اس کے لیے اونٹ دوڑاتا، میں ڈھونڈ کے لاتا، کاش مجھے ہوائیں زید پیغام دیتی کہ تو اس وقت کہاں ہوگا، کس حالت میں ہوگا۔ وہ ایسے محبت میں مجنونانہ اشعار کہتے تھے کہ کاش میرا بیٹا مجھے مل جائے، کہاں چلا گیا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا بچہ 8 سال کی عمر میں گم ہو جائے اور اس کو 7-8 سال گزر جائیں تو باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ اللہ بچائے اس کرب سے۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ان کو زندگی بھر چین کا سکھ سکون کا سونا بھی نصیب نہیں ہوا کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اب کس حالت میں ہوگا، میرا بیٹا پتہ نہیں کس حالت میں، پتہ نہیں زندہ ہوگا کہ مردہ ہوگا، زندہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ وہ ایسے انہی کیفیات سے دوچار تھے۔ تو جب کئی سال گزر گئے تو مکہ میں کچھ لوگ آئے، حج کے لیے تو لوگ آتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آتے تھے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، اگلے جو ایک بات آنے والی ہے اس سے پہلے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ کے نبی نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کی۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت زید حضور علیہ السلام کے پاس رہتے تھے اور آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو ان کے والد کو پتہ چلا کہ وہ مکہ میں ایک شخص کے پاس ہے۔ تو انہوں نے پھر اچھا خاصا سامان ساتھ لیا، سونا چاندی درہم وغیرہ ساتھ لیے، بھی بڑی بھاری رقم دینی پڑے گی، وہ چونکہ غلام ہو کر وہاں رہ رہا ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے۔ وہ اور ان کے چچا آئے، مکہ میں آئے، پتہ کرایا کس کے پاس ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ہے۔ پتہ چلا کہ قریشی نوجوان ہے، محمد نام ہے، سردار قبیلے کا فرد ہے۔ وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ زید آپ کے پاس ہے۔ آپ نے کہا جی ہاں۔ پھر انہوں نے پہلے اللہ کے نبی کی تعریف کی کہ آپ سردار قبیلے کے ہیں، بڑے آدمی ہیں، لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ ہم چھوٹی سی گزارش لے کر آئے ہیں، جو زید آپ کے پاس غلام ہے، آپ جتنی رقم لینا چاہتے ہیں ہم ساتھ لے کر آئے ہیں، جس شرط پہ آپ اس کو ہمیں واپس دینا چاہتے ہیں ہم وہ شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں، جو رقم مانگیں گے ہم آپ کو دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا لیتے ہیں۔ زید کو بلا لیا گیا، کمال، قربان جو یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا ہے، بغیر پیسوں کے تمہاری نظر ہے اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتے تو کہنے لگے آپ نے حد سے بڑھ کر ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، توقع سے بڑھ کر آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ساتھ جانا چاہے لے جاؤ، نہ جانا چاہے میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اس پر انہوں نے آپ کا بہت شکریہ ادا کیا اور حضرت زید کو کہا کہ چلو چلیں۔ عجیب جواب ہے۔ حضرت زید نے کہا ابا جان، چچا جان، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں اسی غلامی کی زندگی پہ خوش ہوں۔ وہ کہنے لگے بیٹے کیا ہو گیا؟ کوئی غلام بھی آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ آپ یہاں غلام بن کر رہ رہے ہیں اور ہم آپ کو واپس لے کر جا رہے ہیں اپنے ننیال کے پاس، ددیال کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، ماں باپ کے پاس، آپ کے بچپن کا گھر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی آزادی پر، ایسی غلامی،
ایسی آزادیاں اس غلامی پر قربان ہیں کہ اس غلامی پر آزادی قربان کی جا سکتی ہے، کہ اس لیے کہ میں نے اس شخص میں، انہوں نے پھر حضور کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے نبی اعلان نبوت نہیں کیا، یہ میں نے پہلے بتایا، آپ نے بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں، آپ کی زندگی شروع سے ایسی تھی، کہا میں نے اس شخص میں وہ کچھ دیکھا ہے جو میں نے کائنات میں کسی شخص میں نہیں دیکھا، لہذا میں اس کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ ابھی تو آپ نے کہا بھی نہیں کہ میرے غلام بنو، میں نبی ہوں، کہا میں اس کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، میں اسی کے پاس ہی رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں مجبور نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا جی آپ نے احسان کیا ہے، یہی ہو سکتا ہے، اگر ہمارا بچہ رہنے کے لیے تیار ہے، خوش ہے، تم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے نبی نے پھر ان کو ساتھ لیا، اب حرم شریف ہے بیت اللہ کے پاس، آپ نے آ کر لوگوں میں اعلان کیا، وہاں مجمع لگا کرتے تھے حرم شریف میں، بیت اللہ میں زمانہ جاہلیت سے ہی مجمع لگا کرتے تھے، آپ اے لوگوں کا مجمع تھا، اور آپ نے آ کر سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے آئندہ یہ زید میرا بیٹا ہوگا، لہٰذا میں باپ ہوں اس کا اور یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ ان کو، پہلے ان کو زید بن حارثہ کہتے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا زید بن محمد، زید بن محمد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو بیٹے کا اعزاز ملا اور لوگوں میں یہ شہرت بھی ہو گئی۔ پھر یہ قرآن کی آیت اتری تھی کہ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، ادعوہم لآبائہم، ان کو اصلی باپ کے نام کے ساتھ پکارا کرو۔ جب یہ آیت اتری تو پھر صحابہ نے بھی ان کو زید بن محمد کہنے کے بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا تھا، ورنہ ایک عرصے تک وہ زید بن محمد ہی کہلاتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کا وہ درجہ دیتے تھے، تو اللہ نے ان پر یہ احسان کیا کہ ان کو اسلام کی دولت دی، وہاں قبیلے سے اٹھا کر میرے آقا کی غلامی میں پہنچایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کے نبی کا احسان یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دیا، غلام تھا اور ان کو آزاد کر دیا، ان کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی جب آپ اس آدمی سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، یعنی زید بن حارثہ کو، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ تم اس کو جملہ بول رہے تھے کہ زید اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو۔ اور میرے نبی آپ نے اس وقت دل میں وہ بات چھپا رکھی تھی جس کو اللہ کھول دینے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ڈریں۔ یہ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے جس کو جاننا ضروری ہے، پھر یہ آیت سمجھ آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرا دیا حضرت زینب کے ساتھ، تو کچھ طبعی تقاضے ہوتے ہیں، فطری تقاضے ہوتے ہیں، فطرت سے انسان ہٹ نہیں سکتا، یعنی طبیعت سے ہٹ نہیں سکتا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کیونکہ طبعاً فطرتاً وہ اونچے خاندان کی تھی، حضرت زید چھوٹے خاندان کے تھے، غلام من کر پلے بڑھے، اسی میں پروان چڑھے، تو ان کے مزاج میں طبعاً فطرتاً موافقت نہیں ہو سکی۔ چاہے شادی ہو گئی، حضرت زینب نے ہاں کر دی، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن مزاج نہیں مل سکا، طبیعت آپس میں نہیں مل سکی، تو جس کی وجہ سے ان کا آپس میں، جس کو کہتے ہیں نا آپس میں گٹھ جوڑ، وہ نہیں ہو سکا۔ مزاج میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ اونچے خاندان کی تھی، یہ غلام تھے، پھر آزاد ہوئے، تو اس کی وجہ سے کبھی ان کے آپس میں تو تکرار کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ جب ایسی صورتحال چلتی رہی تو حضرت زید نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اصل میں ایک نظام چلا رہا تھا، یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کی شادی انہی حضرت زینب سے کروانی تھی، لیکن بعد اس کے کہ پہلے وہ ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی بن جائیں، یعنی ان کی بہو بن جائیں، پھر اس کے بعد اللہ نے حضور علیہ السلام سے نکاح کروانا تھا۔ اس لیے یہ سارا نظام چلایا گیا تکوینی طور پر کہ حضرت زید کی شادی پہلے حضرت زینب سے کرائی گئی، اللہ کا حکم آیا، آپ نے پھر اللہ کے حکم پر حضرت زید کی شادی حضرت زینب سے کروائی۔ جب حضرت زینب سے ہو گئی پھر ان کو طلاق ہونی تھی، پھر اللہ کے نبی سے یہ شادی ہونی تھی، تو حضرت زید حضور علیہ السلام سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ ایسی ہماری آپس میں ان بن رہتی ہے، ہمارا مزاج نہیں مل سکا، کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ جب حضرت زید مشورہ لینے کے لیے آئے تو مشورہ لینے سے پہلے حضور علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آ چکی تھی، یہ وحی آ چکی تھی کہ میرے نبی ان کی آپس میں طلاق ہو جائے گی، یعنی اللہ کے قدرتی کے نظام میں یہی لکھا ہوا ہے، کب ہوگی یہ نہیں بتایا گیا، کہا ان کی طلاق ہو جائے گی،
پھر یہ آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ یہ اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا۔ جب حضرت زید مشورہ لینے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے یہ بات دل میں رکھی، ان کو نہیں بتائی کہ آپ کی طلاق ہو جائے گی کل۔ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، آپ اپنے دل میں ایک بات کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ کل کھول دینے والا تھا۔ اللہ کے نبی یہ بات دل میں چھپا رہے تھے، چھپانے کے طرف اپنے دل میں رکھ رہے تھے کہ اے زید کل آپ کی اس سے طلاق ہو جانی ہے اور پھر میرا اس سے نکاح ہو جانا ہے۔ آپ نے یہ بات نہ حضرت زید کو بتائی نہ لوگوں کو یہ وحی بتائی، اس لیے کہ اس میں یہ خطرہ بھی تھا کہ آپ بات کریں گے تو لوگ مفت کو بات کا بتنگڑ بنائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھو اپنی بہو سے شادی کرتا ہے، اس لیے کہ عربوں میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا۔ تو آپ کے دل میں یہ بھی خیال تھا کہ لوگ ایسے مفت کی باتیں بنائیں گے، اور ابھی اللہ نے یہ حکم مجھے فرمایا تو نہیں ہے کہ آپ شادی کریں، جس دن اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا کہ طلاق ہو گئی ہے اب آپ شادی کریں تو میں کر لوں گا، مجھے کوئی اس کے حرج نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک تو صرف اللہ نے مجھے آئندہ کی بات بتائی ہے نا کہ آئندہ ایسے ہوگا، لہذا مجھے حضرت زید کو نہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ بات اپنے دل میں رکھ لی، حضرت زید کو وہ بات بتائی جو اس وقت کا تقاضا تھا، وہ یہ کہ حضرت زید مشورہ لینے آئے ہیں کہ ہماری ان بن ہو رہی، ہم کیا کریں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے جو وقت کا تقاضا تھا وہ پورا کیا۔ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس چل کر آئے اور آپ سے پوچھے کہ ہم میاں بیوی کی ان بن ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں، تو آپ کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ آپ اس وقت اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں، ان بن کے باوجود آپ ان کے ساتھ چلتے رہیں۔ تو آپ نے وہی مشورہ دیا جو دینا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ کا خوف سینے میں ہو تو بیوی کو روک کر رکھنا آسان ہوتا ہے۔ دل میں اللہ کا خوف کم ہو جائے تو آدمی کسی بات پر ناراض ہو کر جلدی سے چھوڑ بھی دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے آپ اس کے ساتھ جو ان بن چل رہی ہے اس کے باوجود آپ اس کو اپنے پاس روک کر رکھیں، طلاق نہ دیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کے ذریعے سے سبق دے دیا کہ میاں بیوی میں ان بن ہو جاتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، دیندار گھرانوں میں بھی ہوتی ہے، فطری چیز ہے، اکٹھے رہنا ہے۔ حکم یہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کا خوف دل میں رکھو اور بیوی کو طلاق نہ دو، اس لیے کہ طلاق شریعت میں بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرو، یہی اصول شریعت، اور اللہ کے نبی نے بھی ان کو یہی بتایا، اور دل میں اللہ کے نبی کی یہ بات تھی جو آپ نے ان کو نہیں بتائی، اور اللہ نے کل وہ کھول دینی تھی۔ اس لیے کھول دینی تھی کہ اللہ بتا چکا تھا کہ کل ایسے ہوگا کہ اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا اور ان کی طلاق ہوگی، آپ نے اس وقت نہیں بتایا۔ آپ نے ان کو یہ مشورہ دیا، وہ مشورہ لے کر چلے گئے، لیکن اللہ کا نظام تھا کچھ عرصے بعد نہیں ان کا نباہ ہو سکا، بالآخر انہوں نے طلاق دے دی۔ وہ نظام تو چلنا تھا جو وہی آ چکی تھی، طلاق ہو گئی۔ تو جب طلاق ہو گئی تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اب آپ نے اس سے شادی کرنی ہے، منہ بولے بیٹے سے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طبعی لحاظ سے بہت گراں تھا، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں بیٹا چاہے منہ بولا ہو چاہے حقیقی ہو وہ بالکل ایک جیسے شمار ہوتے تھے۔ تو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، یعنی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی جو اس وقت بہو کا درجہ رکھتی ہے، اس سے نکاح کرنا ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بہو سے نکاح کرنا۔ لیکن اللہ کا حکم آ گیا میرے نبی آپ نکاح کریں اس سے۔ پھر اللہ کے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کے اتباع میں ان سے نکاح کیا، اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ اپنا منہ بولا بیٹا اپنا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں ہوتی، چونکہ نبی اتمام شریعت کے لیے آتا ہے، شریعت کو کر کے دکھلانے کے لیے آتا ہے۔ یہ کام اللہ کے نبی سے خود کرایا گیا، اس لیے کہ یہ کام اتنا مشکل تھا کہ نبی نے کیا تو وہ رسمیں ٹوٹیں، اور جو دماغ میں بیٹھے ہوئے تصورات تھے یقین کی حد تک کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے حقیقی بہو سے اور منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی اس بہو سے نکاح کیا جائے، اس کو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا نبی کرے گا تو وہ تصور ٹوٹے گا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام بتا دیتے اور کوئی صحابی ایسے کر لیتا تو بھی معاشرے میں اتنی قوت کے ساتھ یہ بات نہ ٹوٹتی۔ نبی کا عمل اور طاقت رکھتا ہے، امتی کا عمل صحابی کیوں نہ ہو اور طاقت رکھتا ہے، فرق ہے اس طاقت میں۔ تو اللہ نے اتنے سخت بیٹھے ہوئے دماغ میں لوگوں کے اس تصور کو توڑنے کے لیے خود اللہ کے نبی سے یہ کام کروایا۔ لہذا پہلے حضرت زینب سے نکاح ہوا، اس میں کئی باتیں سیکھنے کی امت کو ملی کہ ان بن ہو جائے، آپ سے کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے
تو آپ کو یہی مشورہ دینا چاہیے کہ آپ نباہ کریں۔ اور پھر جب حکم آ گیا کہ نکاح کریں اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئیں اور ازواج مطہرات میں آ گئیں، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ اور پھر اس کے بعد آگے لوگوں کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، یعنی جو مسلمان تھے، معلوم تو کافروں کو بھی ہو گیا لیکن ان کا معلوم ہونا نہ ہونا برابر تھا، انہوں نے کون سا تسلیم کرنا تھا۔ لیکن صحابہ جو اسی معاشرے کے تھے، ان کے سامنے بھی اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھ کر یہ بات بڑی قوت سے سامنے آئی کہ بھلا دماغوں میں ایک بات بالکل رچی بسی پڑی ہے، رگ و ریشے میں رسی ہوئی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے، لیکن وہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور آپ کا نکاح اس لیے بھی ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی بنتی تھی، پھوپھی زاد بہن سے نکاح جائز ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر وہ آپ کی ہی ازواج مطہرات میں سے رہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید نے ان سے تعلق ختم کر لیا یعنی طلاق ہو گئی، زوجناکہا، پھر ہم نے خود آپ کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ نکاح کرو، ہم نے نکاح کرا دیا۔ یہ بھی لفظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ ہم نے نکاح کرا دیا، تاکہ یہاں بھی لفظ پوری طاقت کے ساتھ آئے کہ اللہ نے یہ نکاح کروایا ہے، لہذا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح اللہ کروا رہا ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اور زیادہ اس کو مضبوط کیا گیا، حالانکہ اور بیویوں کے بارے میں اللہ نے الفاظ نہیں کہے کہ ہم نے عائشہ کا نکاح، خدیجہ کا نکاح آپ کے ساتھ ہم نے کروایا، ایسا نہیں کہا، یہاں یہ لفظ کہا چونکہ ذہنوں میں بہت گہری حد تک وہ باتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو عمل اللہ کے نبی سے خود کروایا گیا، الفاظ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے بولے کہ زوجناکہا، ہم نے نکاح کروایا ہے آپ کا، اس لیے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کرایا میرے حبیب تاکہ ایمان والوں پر آئندہ کے لیے اس معاملے میں کوئی حرج اور تنگی باقی ہی نہ رہے کہ ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں جب ان کو طلاق ہو جائیں تو مومنوں کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز ہے، یہ مسئلہ کھل کر سب کے سامنے آ جائے۔ فرمایا ہم نے یہ اس لیے کیا ہے، تو سب کے سامنے یہ مسئلہ کھل کر آ بھی گیا کہ ایسی بہو سے نکاح کرنا جائز ہے۔ فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہنا تھا، اللہ نے جو نظام چلایا وہ ہونا تھا، وہ یہی کہ پہلے حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید کا نکاح کرایا گیا، یعنی پہلے حضرت زید کو بیٹا بنوایا گیا حضور کا، کہ آپ نے حرم میں آ کر اعلان کیا جس سے اللہ نے سب کو سنوایا کہ یہ زید بن محمد ہے، سب کے سامنے کھل کر بات آ گئی۔ پھر ان کی شادی کروائی گئی، شادی کروانے کے بعد طلاق ہوئی اور پھر اس کے بعد حضور سے نکاح ہوا، سب کے سامنے کھل کر مسئلہ آ گیا کہ حقیقی بیٹا منہ بولے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ہم سب کے سامنے بھی آ گیا، پہلے بھی میں یہاں عرض کر چکا ہوں کہ حقیقی بیٹا منہ بولا بیٹا یہ ایک جیسے نہیں ہوتے، منہ بولے بیٹے کو میراث نہیں ملتی، حقیقی بیٹے کو میراث ملتی ہے، یہ بھی بہت بڑا فرق ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں ہوتی، یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا اس آیت میں۔ یہ اس آیت کی صحیح تشریح ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اگلا جملہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض لوگ ذاتی مطالعے بھی کرتے ہیں، اور آج کل تو گوگل صاحب ہے، نیٹ صاحب ہے، وہ سب کچھ ہی آگے غلط ملط ٹھیک صحیح ملا دیتا ہے۔ اس آیات ہر زمانے میں اس دشمنان اسلام رہے ہیں اور انہوں نے اسلام کی غلط تشریحات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے مدرسے بنائے، مدرسوں میں صحیح دین پڑھایا گیا اور مدرسوں کے ذریعے سے عوام تک صحیح دین پہنچایا گیا۔ اگر یہ مدرسے میرے عزیزوں نہ ہوں، علماء نہ ہوں، مدارس نہ ہوں، دین کی جو صحیح شکل امت تک پہنچ رہی ہے، اگر دین کا دار و مدار نیٹ پر چھوڑ دیا جائے، گوگل پر چھوڑ دیا جائے، یوٹیوب پر چھوڑ دیا جائے، بس جو کچھ وہاں ملے وہ ٹھیک ہی ہے، یہ امت 50 سال سے پہلے گمراہ ہو جائے۔ اللہ نے مدارس کو وجود دیا جس کی وجہ سے دین حقیقی شکل میں قائم رہا، صحیح تشریحات ہوتی رہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اس کی صحیح تشریح ہے۔ اس کی بعد لوگوں نے، دشمنان اسلام نے غلط تشریحات کی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی ذات پر حملے کیے ہیں۔ یہاں مثلا یہاں آتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، کہ میرے نبی آپ اپنے دل میں کچھ چھپا رہے تھے جس کو اللہ کھول دینے والا تھا۔ انہوں نے یہاں ایسی غلط تشریحات کی ہیں، مثلا یہ کیا ہے
کہ اللہ کے نبی دل میں یہ چھپا رہے تھے کہ کسی طریقے سے زید چھوڑے اور میں اسے شادی کروں، مجھے زینب پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی اندر چھپا رہے تھے، اندر یہ خیال تھا کہ یہ زید چھوڑے اس کو، مجھے نکاح کا موقع ملے، اور اوپر سے مشورہ دے رہے تھے کہ نہیں نہیں تو اپنی بیوی کو رکھ۔ یہ کتنی بڑی منافقت ہے، نبی یہ کر سکتا ہے؟ پھر اگر اللہ کے نبی نے یہی کرنا تھا تو شروع میں آپ نے ان کا نکاح کیوں کرایا حضرت زید کے ساتھ؟ آپ ڈائریکٹ خود اپنے آپ سے کر لیتے، آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، آپ خود اپنے آپ سے وہ نکاح کر لیتے، تو حضرت زید سے کرانے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی تھی؟ یا تو یہ ہوتا کہ حضرت زید اور حضرت زینب ان کا آپس میں محبت ہوتی اور یہ نکاح کر لیا ہوتا، اور اللہ کے نبی کی چاہت ہوتی یہ چھوڑے اور میں کروں، پھر تو اعتراض کسی درجے میں ذہنوں میں گھوم سکتا تھا، لیکن اب تو گھوم بھی نہیں سکتا، آپ نے خود نکاح کروایا ہے ان کا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اندر یہ سوچتے تھے کسی طرح زید چھوڑے اور میں شادی کروں؟ اس طرح کی کئی تشریحات کی گئیں کہ اللہ کے نبی یہ اندر چھپا رہے تھے باتیں، بالکل غلط تشریح ہے یہ، ہرگز ایسا نہیں تھا، نہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا، نہ آپ نے ایسی کوئی بات چھپائی، اور نہ ایسی کوئی روایت تھی۔ لوگوں نے اپنی طرف سے روایتیں بنا کر پیش بھی کی ہیں، یہاں تک بھی ہوا ہے حدیثیں بنا کر پیش کی گئی ہیں، حدیثیں کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال تھا، صحابہ کے اقوال ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال تھا کہ زید چھوڑتا کیوں نہیں تھا کہ میں زینب سے شادی کروں، اور آپ اوپر سے اس کو کہتے تھے نہیں نہیں تو بیوی رکھ، اور اندر سے یہ چاہتے تھے۔ یہ صحابہ کے اقوال موجود ہیں، لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہر حدیث ٹھیک نہیں ہوتی، ہر صحابی کا قول ٹھیک نہیں ہوتا۔ ٹھیک نہیں ہونے کا مطلب حدیث ٹھیک نہیں ہوتی کا مطلب یہ کہ حدیث وہ ہوتی نہیں ہے، یعنی اس کو زبردستی حدیث بنایا گیا ہوتا ہے، اس کو ہماری علمی اصطلاح میں کہتے ہیں حدیث موضوع، من گھڑت حدیث، یعنی من گھڑت جملہ بنا کر یہ کہہ دیا گیا حضور کی حدیث ہے۔ ایسے ہی صحابی کا قول ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، اس میں پیچھے ایک سند ہوتی ہے ہمارے، وہ سند بھی لگائی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں میں یہ باتیں پھیلا دی جائیں اور مسلمان کہیں یہ تو باقی حدیث میں آیا ہوا ہے، صحابی کا قول ہے، لہذا کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو یہاں ہے۔ جتنی روایتیں حدیثیں صحابہ کے اقوال اس پر ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں نعوذ باللہ کوئی غلط بات تھی، وہ سب کی سب غلط ہیں، وہ سب من گھڑت ہیں، وہ سب ناقابل اعتبار ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میڈیا کا زمانہ ہے اور اس میں بہت کچھ وحی تباہی پھیلتا ہے، تو میں اس کو پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک بھی صحیح حدیث پیش کر دو، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، حالانکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک بھی کسی صحابی کا کلپ، صحابی کا قول پیش کر دو جو صحیح سند سے ثابت ہو کہ اللہ کے نبی کے دل میں کوئی ایسی بات تھی، ایک ثابت کر دو۔ جتنا پیش کرتے ہیں سب کی سند مخدوش ہے، سب کی سند مجروح ہے، سب کی سند کے راوی غلط ہے۔ یہ ایسے انہوں نے بنا کر اسلام کے اندر ایسی باتیں پھیلائی گئیں تاکہ مسلمانوں کو اپنے نبی کے بارے میں بزدل کر دو۔ تو ہم مدرسوں والے کسی لیے بیٹھے ہوں؟ میرے عزیز بھائیو، ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سامنے حق رکھیں، ہم آپ کے سامنے صحیح بات رکھیں۔ معاشرہ جن غلط چیزوں کو پھیلا کر لوگوں کو غلط قرآن کی تشریح